اب ہم اپنے کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخری سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب ہم کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ نارم ریفرنس اسیسمنٹس ہیں یا کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ ہیں، سو ان سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ کانٹیکسٹ دیکھنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو اس کا کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کلاسیفیکیشنز آف اسیسمنٹ، اور ہم نے کہا تھا کہ اسیسمنٹ 4 طریقے سے کلاسیفائی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے آخری ٹائپ جو تھی وہ ہے کلاسیفیکیشن بائی میتھڈز آف انٹرپریٹنگ ریزلٹس۔ سو یہ جو آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم آج دیکھیں گے کہ بائی انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس ہم اسیسمنٹ کی کلاسیفیکیشنز کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم 2 طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ اور دوسری کو کہتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ نارم ریفرنس اسیسمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم اسیسمنٹ کے رزلٹ کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس اسٹوڈنٹ سے بہتر پرفارم کرتا ہے یا کس اسٹوڈنٹ سے کم پرفارم کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر، اس کلاس کے اندر۔ سو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نارم ریفرنس اسیسمنٹ میئر دا اسٹوڈنٹس پرفارمنس اکارڈنگ ٹو ریلیٹو پوزیشن۔ جو لفظ ریلیٹو پوزیشن ہے یہ اس کا کی ورڈ ہے۔ ریلیٹو پوزیشن سے مراد ہوگی کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے مقابلے میں اس گروپ میں کون سی پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اگر میں اپنی اسیسمنٹ کے رزلٹ کو اس کام کے لیے استعمال کروں کہ مجھے لوگوں کی ریلیٹو پوزیشنز کا پتہ چل جائے تو میں کہوں گا کہ یہ نارم ریفرنسڈ انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس ہے، اور اس کو نارم ریفرنس اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے کلاس میں دیکھنا ہو کہ پہلے 5 اسٹوڈنٹ کون سے ہیں، 8ویں نمبر پہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے، کس اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے اب دیکھیں جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کس کی پرفارمنس کس سے اچھی ہے تو میں آپ کو ان کی اصل پرفارمنس نہیں بتا رہا ہوتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ وہ کون کس سے کتنی بھی پوزیشن پہ ہے، کون کس سے کتنا اوپر یا کتنا نیچے ہے۔ سو اس میں ہماری جو رپورٹنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ کی اصل پرفارمنس نہیں بتا رہی ہوتی، بلکہ اسٹوڈنٹ کی ریلیٹو پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے اس گروپ میں دوسرے لوگوں کے لحاظ سے۔ سو اس کو ہم اس کے لیے جو ایبریویشن استعمال کرتے ہیں وہ NRT ہے، اور NRT کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین اسٹوڈنٹس ان اے سرٹن گروپ، بچوں میں فرق دیکھنے کے لیے، فرسٹ آ گیا، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا۔ یہ بچوں کی سرٹیفکیشن کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یعنی سرٹیفکیشن میں تو ہم ان کی اصل پرفارمنس لکھتے ہیں، نہ کہ ان کی پرفارمنس دوسروں بچوں کے مقابلے میں لکھتے ہیں۔ اور اس کو رپورٹ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے NTS کا ایگزام ہوتا ہے پاکستان میں، جیسے ٹافل کا ایگزام ہوتا ہے، جن کے اندر آپ پرسنٹائل بتاتے ہیں، یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے گروپ میں کتنے فیصد لوگوں سے بہتر ہے یا کتنے فیصد لوگ اس سے کم پرفارم۔ مثلا فرض کر لیں آپ نے NTS کا ٹیسٹ دیا اور آپ کا پرسنٹائل آیا 97، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گروپ میں 97% بچے ایسے ہیں جو آپ سے کم پرفارم کیا، جنہوں نے آپ 97% بچوں سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی اصل پرفارمنس ہے کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ فرض کر لیجئے کہ آپ 10 لوگ ہیں جنہوں نے اس سال NTS کا امتحان دیا، اور آپ 10 لوگوں میں سے جس نے سب سے زیادہ نمبر لیے اس نے 100 میں سے 75 نمبر لیے، 75۔ تو آپ کی پوزیشن پہلی ہو گئی، 74 والے کی دوسری ہو گئی، 70 والے کی تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، پانچویں ہو گئی۔ لیکن اسی طرح ایک اور گروپ ہے جنہوں نے ایک کسی اور وقت پہ NTS کا امتحان دیا، اور وہ بھی 10 لوگ تھے۔ ان کے جب رزلٹ آئے تو جو سب سے زیادہ نمبر جس کے آئے 50 تھے 100 میں سے، تو اس گروپ میں 50 والا فرسٹ ہے، آپ کے گروپ میں 75 والا فرسٹ تھا۔ دونوں کے نمبر فرق ہیں لیکن دونوں کی پوزیشن ایک ہی ہے۔ وہاں پہ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا، اس دوسرے گروپ میں 50 والے گروپ میں جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کے 45 ہیں، آپ کے والے میں جو دوسرے گروپ میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا وہ 74 والا تھا۔ اب دونوں کی پوزیشن سیکنڈ ہے لیکن دونوں کی پرفارمنس ایک جیسی نہیں ہے۔
جب میں آپ کے اصل نمبر کو کنسیڈر نہیں کرتا بلکہ میں آپ کی اس گروپ کے اندر جو ریلیٹو پوزیشن ہے اس کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں ان ریزلٹس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں ان اے نارم ریفرنسڈ مینر، کمپیریزن آف ون اسٹوڈنٹ ود اندر اسٹوڈنٹ ان اے سرٹن گروپ. اس کام کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں. نارم ریفرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو سرٹیفائی کرنا یا ڈگریاں ایوارڈ کرنا نہیں ہوتا، سرٹیفکیٹ دینا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا جانتے ہیں، صرف یہ موازنہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کس سے اچھا اور کون کس سے برا ہے اس کام میں. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں، صاف ظاہر ہے ان ٹیسٹوں میں نہ تو سارے آئٹم آسان ہونے چاہیے نہ ہی بہت مشکل ہونے چاہیے. آئٹم ایسے ہونے چاہیے جن کو آپ حل کر سکیں اور جس کے رزلٹ کی بنیاد پہ آپ اس کا دوسروں کے ساتھ فرق دیکھا جا سکے. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں ان ٹیسٹوں میں اکثر اوقات ہم ایوریج ڈیفیکلٹی کے، یعنی نہ بہت آسان نہ بہت مشکل سوال شامل کرتے ہیں، اور ان سوالوں کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے اس کا فرق دیکھتے ہیں. اور اس طرح کے ٹیسٹوں میں ہم ویرائٹی آف کوسچنز بھی ڈالتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹاپک ہے اس کے مختلف حصوں میں سے سوال بناتے ہیں تاکہ ایک تو ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح کور کر سکیں اور دوسرا اس کے سوالوں کا جو لیول آف ڈیفیکلٹی ہے، مشکل ہونا یا آسان ہونا، اس کو ہم درمیانہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ ڈسکریمنیٹ کر سکیں ہم لوگوں کے درمیان. اگر سارے سوال بہت مشکل ہوں گے، کوئی بچہ کوئی سوال حل نہیں کر سکے گا، تو بھی مجھے ڈسکریمنیٹ کرنے میں فائدہ نہیں ہوگا. سارے سوال بہت آسان بنا دوں گا، سارے بچے ان کو ٹھیک کر دیں گے، تب بھی میں بچوں کی ریلیٹو پوزیشن نہیں نکال سکوں گا. سو لہٰذا درمیانی ڈیفیکلٹی کے سوال ڈالنے چاہیے. اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں کہ یہ ٹیسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے جیسے سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے اس ملک میں. اب سی ایس ایس کے ایگزام کے بعد ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ پاس ہیں کہ فیل ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سال ہمارے پاس 10 نوکریاں تھیں، ہمارے پاس 100 لوگ آئے، ان 100 میں سے جو سب سے بہتر 10 لوگ ہوں گے ہم ان کو یہ جاب دے دیں گے. وہ لوگ جو اس سال ٹاپ پہ 10 آئے جن کو ہم نے جاب آفر کی، یہ کمپیریزن ممکن نہیں ہے کہ یہی 10 اگر کسی اور سال میں بھی آتے امتحان دینے تو یہی بیسٹ ہوتے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی اور بچے بہتر ہوتے اس گروپ میں. سو ہر سال جب ہم سی ایس ایس کا امتحان لیتے ہیں، ان میں سے جو بیسٹ لوگ اٹھاتے ہیں وہ اپنے اس سال کے گروپ میں سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم جو 10 لوگوں کو نوکری دی تو 11ویں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیل ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوزیشن میں پیچھے تھے، ہمارے پاس جگہیں صرف 10 تھیں، نوکریاں ہی 10 تھیں تو ہم نے ان کو دے دی. اب 11ویں والے کو یہ نہیں کہا کہ آپ فیل ہو گئے، وہ صرف اس 10 پوزیشنز میں نہیں آ سکے جن کو ہم جاب آفر کر سکتے تھے. سو نارم ریفرنس اسیسمنٹ کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پرفارمنس کو کمپیئر کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ، یہ لفظ کرائٹیریا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے، آپ میری پرفارمنس کو میرے کولیگ کی پرفارمنس سے کمپیئر نہیں کرتے، آپ اپنی کلاس کے ایک بچے کی پرفارمنس کو کسی دوسرے بچے کی پرفارمنس سے کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ تمام بچوں کی پرفارمنس کو ایک کرائٹیریا سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کرائٹیریا ہمارے کیس میں ہمارے لرننگ آؤٹ کمز ہیں. ہمارے کریکولم میں جو ایس ایل اوز بتائے گئے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، اصل میں تو ہمارا وہ ٹارگٹ ہے. کلاس روم ٹیچنگ میں چاہتا یہ ہوں کہ بچے جب ایک سال پورا پڑھیں تو جو مضمون میں پڑھاتا ہوں اس کی جو لرننگ آؤٹ کمز میں نے طے کی تھیں، بچے ان لرننگ آؤٹ کمز کو سیکھ لیں. سو جب کوئی بچہ ٹیسٹ دے گا تو میں اس کا ٹیسٹ اس کے دوست کے ٹیسٹ سے نہیں کمپیئر کر رہا، میں اس کا ٹیسٹ ان آبجیکٹیوز کے ساتھ، ان لرننگ آؤٹ کمز کے ساتھ میں موازنہ کرتا ہوں کہ یہ لرننگ آؤٹ کم جو اس کو سیکھنی تھی ان میں سے کتنی اس نے سیکھ لی. اس صورت میں میں اینڈ پہ یہ سرٹیفائی کر سکتا ہوں، یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ جو میں نے 100 لرننگ آؤٹ کم متعین کی تھیں ان 100 میں سے کتنے فیصد لرننگ آؤٹ کمز کو اس نے ماسٹری حاصل کر لی، کتنی چیزیں یہ سیکھ سکا. تو کرائٹیرین اسیسمنٹ کے اندر بیسیکلی آپ اسٹوڈنٹ پرفارمنس کو کسی لرننگ آؤٹ کم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، نہ کہ آپ اس کی پرفارمنس کو کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ. اب اگر سلائڈ پہ دیکھیے تو اس کی مثال فرض کر دی ہوئی کہ ہماری لیٹ سے کہ یہ ایک لرننگ آؤٹ کم ہے کہ جب ہم پڑھا دیں گے
تو اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایڈ سنگل ڈیجٹ ہول نمبرس. تو یہ ایک SLO ہے. اب جب میں نے اس کو پڑھا دیا تو وہ کس حد تک اس بات کو سیکھ سکا. جب میں اس کا تعین کرنا چاہوں گا تو میں کہوں گا کہ جو اسیسمنٹ میں کر رہا ہوں وہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ ہے. کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اسکولوں میں کلاسوں میں جو ٹیسٹ لیتے ہیں ٹرم کے اور اس کے بعد بچوں کو رزلٹ دیتے ہیں وہ تمام کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹس ہوتے ہیں. یعنی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آبجیکٹیوز تھے پڑھانے کے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس بچے نے کس حد تک اس کو سیکھ لیا. تو ایسی صورت میں ہم رپورٹنگ اگینسٹ لرننگ آؤٹ کمز کرتے ہیں. سو اس کو آپ کہتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. اس میں اسٹوڈنٹ کا گریڈ اس کی ماسٹری کو ظاہر کرتا ہے. اسٹوڈنٹ کو جو میں گریڈ دیتا ہوں وہ گریڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا کتنا حصہ اس نے سیکھا اور اس کا سیکھنے کا لیول آف ایکسپرٹیز جو ہے وہ کس طرح کا ہے. یہ فیصلہ ہم ان اسیسمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں. اور ایک کٹ پوائنٹ کا بھی تعین کرتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے جو کچھ سیکھنا تھا اس کا لیٹ سپوز کہ 33% سے کم سیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ یہ اگلی کلاس میں جا کے اسی مضمون کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ اس کٹ پوائنٹ سے نیچے یعنی 33% ہو سکتا ہے 40% ہو سکتا ہے 50% ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں اکثر اوقات MPhil PhD میں یہ 70% ہوتا ہے. اب یعنی ایک کٹ پوائنٹ متعین کیا جو بچہ جو میرے پڑھانے کے آبجیکٹیوز تھے ان کا 70% بھی یا 50% یا 33% نہیں حاصل کر سکا میرے پڑھانے کے بعد تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم فیل کہیں گے. کیوں کہ یہ سب ابھی اس نے اتنا نہیں سیکھا اس لیول پہ کہ یہ اس سبجیکٹ کا اگلا لیول پڑھ سکتا ہو اور جو اس سے زیادہ کرے گا وہ پاس. اس کا مطلب ہے کہ کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ میں پاس فیل بھی جو ہم لیبل لگاتے ہیں وہ اگینسٹ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتا ہے اور یہ کرائیٹیرین اسیسمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے. اسی میں ہم لو اچیورز ہائی اچیورز کا تعین بھی کر لیتے ہیں. سو کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے. ایسا کرنے کے لیے ٹیچر کلاس میں اپنے بنے ہوئے ٹیسٹ دے سکتا ہے. اسے کرنے کے لیے آپ کو بنے بنائے ٹیسٹ مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کلاس میں آبزرویشن کر سکتے ہیں بچوں کو پروجیکٹس بھی دے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا تعلق ٹائپ آف ٹیسٹ سے تو ہوتا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ اس بات سے اس کا تعلق ہے کہ جو رزلٹ آیا اس ٹیسٹ کے بعد اس رزلٹ کو میں کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں. اگر میں طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میں کہوں گا یہ نارم ریفرنس اسیسمنٹ تھی انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس تھی. اگر میں اس چیز کا تعین کرنے کے لیے ان نمبروں کو استعمال کروں کہ کس نے کتنی ماسٹری حاصل کی اس سبجیکٹ میں تو میں اور میرے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں کہوں گا کہ یہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ تھی.